اور 9 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک ہزاروں کی تعداد بنتی ہے جو نبی نے اس دروازے پر آ کے سلام کیا ہے، سینکڑوں مرتبہ نہیں، ایک بہت بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں نبی نے اس دروازے پہ سلام کیا ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، سلام اہل بیت نبوت۔ احترام بتا رہے ہیں نا اس دروازے کا۔ 2 سال سے زیادہ نبی نے اس دروازے کا احترام، گھر والوں کا احترام تو نبی ساری زندگی سے بتاتے آ رہے ہیں، مکے میں بھی بتایا ہے، مدینے میں بتایا ہے۔ نبی نے اعلان نبوت کیا ہی نہیں ہے جب تک کہ مولا علی کی عظمت نہیں بیان کر دی، لیکن اس دروازے کا احترام لگتا ایسا ہے کہ نبی کو کچھ محسوس تھا، معلوم تھا، نبی کو علم تھا کہ اس دروازے کے ساتھ کیا ہوگا۔ کم ہے اس دروازے کا بھی احترام، میں جس پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، بغیر اس کے کہ گھر میں بھی جاؤں، گزرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہوں اور وہاں سلام کرتا ہوں گھر والوں کو، اور اس کے بعد میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ نبی اس دروازے کے احترام، ایک اور مرحلے پر بھی نبی نے اس کے احترام کو، اللہ نے اس کے احترام کو، طول میں ہے نا، اللہ نے اس کے احترام کو اجاگر کیا جب نبی کی رحلت قریب ہوئی اور دروازے پر آنے والے نے آواز دی میں نبی سے ملنے آیا ہوں، اور میری بیوی نے فرمایا میرے بابا کی طبیعت اچھی نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ یہ کچھ دیر کے بعد پھر پلٹ کر آیا، پھر وہی سوال کیا اور بیوی نے پھر لوٹا دیا۔ جب تیسری مرتبہ آیا تو پیغمبر نے فرمایا فاطمہ یہ تمہارے دروازے کا احترام ہے، فاطمہ یہ تمہارے گھر کا احترام ہے، یہ تمہارا ادب کر رہا ہے، ورنہ ملک الموت کسی سے اجازت نہیں مانگتا، ملک الموت کسی سے اجازت نہیں مانگتا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے اظہار ہو گیا کہ یہ وجود کتنا بڑا وجود ہے، آپ عزاداروں رونے کے لیے تیار ہیں نا۔ یہ ذکر ایک ایسا منفرد ذکر ہے، ہر امام معصوم نے جناب زہرا پر گریہ کیا ہے۔ ایام فاطمیہ کو جتنے اہتمام سے ہم کر رہے ہیں اس سے اہتمام بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مادر حسین کی مظلومیت کیا گیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر مدینے کا دروازہ نہ جلا ہوتا تو کربلا کے خیمے بھی نہ جلتے۔ یہ مظلومیت چھوٹی مظلومیت نہیں ہے۔ 8ویں امام کو امام رضا کی خدمت میں 9ویں امام کو کم سن ہے، 1 سال کا سن ہے امام تقی کا، ایک غلام نے لا کر امام کی خدمت میں آپ کے فرزند کو دیا۔ زکریا ابن آدم جو شاگرد ہیں امام رضا کے، راوی ہیں، صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ امام کا یہ فرزند زمین پر ہاتھ مار مار کے رو رہے ہیں۔ پوچھا مولا آپ کا یہ بیٹا ایسے کیوں رو رہا ہے؟ امام رضا بھی رو رہے ہیں، امام تقی گریہ کر رہے ہیں، امام رضا بھی گریہ کر رہے ہیں، مگر زکریا کہتے ہیں مجھے علت گریہ نہیں معلوم ہوا رہا تھا، یہ کیوں دونوں باپ بیٹے رو رہے ہیں، یہ کیوں فرزند امام اور امام رو رہے ہیں؟ تو زکریا ابن آدم کہتے ہیں میں نے سوال کیا مولا یہ آپ کا بچہ کیوں رو رہا ہے، آپ بھی کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا ذرا میرے بچے سے پوچھ لو۔ جب امام تقی سے زکریا نے پوچھا تو آواز آئی آج میری دادی زہرا کی شہادت کا دن ہے، اجرہم اللہ۔ وہ شاعر مکائی کہتے ہیں کہ میں ایک بازار سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو سپاہی تازیانے مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ میں نے سبب پوچھا اس کو کیوں مار رہے ہیں، اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ گزر رہی تھی، اسے ٹھوکر لگی تو جیسے ہی زمین پر گری اس کی عادتاً اس کی زبان سے جملہ نکلا اللہ زہرا کے قاتلوں پر لعنت بھیجے۔ بس ان سپاہیوں نے سن لیا کہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہے، فاطمہ کی محبہ ہے، فاطمہ کی چاہنے والی ہے، یہ سپاہی مارتے ہوئے دربار میں لے جا رہے ہیں۔ بشار کہتے ہیں میں پہنچا امام ششم کی خدمت میں، امام خورمے کھا رہے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے پورا واقعہ نقل کیا، جب انہوں نے یہ سنا، امام نے یہ سنا کہ اس نے بیوی کے قاتلوں پر لعنت کہی تھی، تو امام نے خورمہ زمین پر رکھ دیا، مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا اے اللہ تیری زہرا کی کنیز ہے، اجرکم اللہ، اے اللہ تیری فاطمہ زہرا کی چاہنے والی ہے۔ میں کہوں گا مولا ایک چاہنے والی کا تعزیانہ آپ کو برداشت نہیں ہوا، ایک چاہنے والی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو آپ کو برداشت نہیں ہوا،
کوفہ اور شام میں زینب پر ہاتھ اٹھتا رہا. اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. ہمیں غم دنیا سے نجات عطا فرما. غم حسین عطا فرما. یا اللہ یہ کیسی مظلومیت ہے. تھک کر نہیں روئے. پرسے کے دن ہیں, ایام فاطمیہ ہیں. امام محمد باقر کو بخار, تب کی کیفیت. امام نے اپنے غلام سے کہا میرے اوپر پانی ڈالو. جب پانی حضرت پہ ڈال رہا تھا تو حضرت بار بار زبان سے کہہ رہے تھے یا زہرا یا زہرا. امام کے غلام نے پوچھا مولا آپ اپنی دادی کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ فرمایا جب کوئی مصیبت ہو تو بڑی مصیبت کو سوچا کرو تاکہ وہ مصیبت چھوٹی ہو جائے. مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میں دادی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سوچ رہا, میں دادی زہرا کی مظلومیت کو سوچ رہا ہوں. اجرکم علی اللہ. ایک میرے ملنے والے نے مجھ سے کہا کہ میرے گھر میں اختلاف ہوا امی بیوی میں, تو میں نے اپنی زوجہ کو تماچا مارا, ہاتھ اٹھ گیا, میں نے مار دیا. غلطی کا احساس ہوا کہ نہیں اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے. جب 2-3 دن کے بعد میں نے اپنی زوجہ سے معافی مانگی کہ میں نے آپ پر ہاتھ اٹھا لیا, مجھے معاف کر دیں, تو میری زوجہ کہنے لگی کہ اول تو یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کبھی خدا نہ خواستہ ایسا ہو رہا ہو اور آپ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہو تو میرے بچوں کے سامنے مت ماریں. میری چھوٹی سی بچی ہے, اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا, کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا. روایت کہتی ہے امام حسن ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا مدینے کی اس گلی سے آپ کیوں نہیں گزرتے؟ جب بھی وہ گلی آتی تھی امام راستہ بدل دیتے تھے. امام نے فرمایا میں چھوٹا تھا, میری ماں پر اس گلی میں ہاتھ اٹھایا گیا. جب اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے منظر یاد آ جاتا ہے. میری ماں کے ہاتھ میں ایک تحریر تھی, وہ تحریر چھینی گئی. جب میری ماں دے نہیں رہی تھی تو ان پہ ہاتھ اٹھایا گیا. آپ نے گریہ کر لیا زداروں. بس ایک جملہ اور سن لیجئے. جناب زہرا کی شہادت کے بعد جب تدفین ہو گئی جناب زہرا کی, میں صاحب العصر کو گریہ میں شریک کر رہا ہوں. جب بی بی کی تدفین ہو گئی اور دوسرے دن خبر یہ آئی کہ بی بی کی قبر تلاش کرنے کے لیے زمینیں کھودی جائیں گی. کچھ ظالموں نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں بلایا گیا, ہم قبر سے جنازہ نکال کر جنازہ پڑھیں گے, قبر کو تلاش کیا جا رہا ہے. تو میرے مولا نے اپنے ہاتھ میں ذوالفقار لے لی, بڑا برداشت کیا. علی نے دروازہ جلتا ہوا دیکھ لیا, پہلو شکستہ ہونا برداشت کر لیا, محسن کی شہادت برداشت کر لی. میرے مولا نے قبر کی بے حرمتی برداشت نہیں کی. میں بلاؤں اپنی آج اس مجلس کے اندر امام زمانہ کو, مولا امام علی نے تلوار نکال لی اور فرمایا اگر قبر زہرا کی بے حرمتی ہوئی تو علی برداشت نہیں کرے گا. سلام ہو امام مہدی پر, روزانہ توہین قبر زہرا ہوتی ہے اور فرزند زہرا دیکھ دیکھ کر مصائب پر گریہ کرتے ہیں. واہ زہرا واہ مصیبتا ولا لعنت اللہ علی فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. بی بی فاطمہ